بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ گائیں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ بھینس کی قربانی کرے تو وہ جائز ہے، کیونکہ غیر مقلد حضرات جو ہیں وہ بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں۔ جو جدید غیر مقلد ہیں وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ کسی بھی حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات مرغی کی قربانی کے بھی قائل ہیں، انڈے کی قربانی جو ہے وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی سے اختلاف ہو گیا، حالانکہ نہ مرغی کے بارے میں کوئی حدیث ہے نہ انڈے کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ تعجب ہے اس بات ہے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آتے ہیں موضوع کی طرف کہ بھینس کی قربانی کرنا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ بے زبان چوپایوں پر، انعام جو موضوع بحث میرا ادھر ہے آیت کریمہ میں، اور اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی انعام کا ذکر ہے، تو ساری صورت ہی انعام اس کو نام دیا گیا ہے۔ من الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ ساری جو آیت کریمہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ کہ کافروں نے کہا جناب نار حلال ہے مادہ حرام ہے، اس طرح کے کام شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کس نے حرام کی ہے؟ اپنی مرضی سے حرام ٹھہرانے شروع کر دی۔ یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سورہ انعام کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 1403 ہے، اور اسی طرح تفسیر در منصور میں امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابی حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتکی حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن حسن بن صالح عن لیث بن ابی سلیم قال الجاموس والبخت من الازواج الثمانیہ، کہ بھینس اور بختی اونٹ ازواج ثمانیہ میں سے ہیں، یعنی جن جانوروں کا ذکر کیا گیا انعام کا۔ اور پچھلی جو آیت تھی 17ویں پارے میں ہے، اس میں انعام کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا کہ ہر امت میں انعام کی قربانیاں رکھی گئی ہیں۔ تو اب انعام کے اندر یہ گائیں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شامل ہیں، بختی اونٹ بھی شامل ہیں اور بھینس بھی شامل ہے، تو ان کو نکالنا بغیر کسی وجہ سے یہ ایک تعجب والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث نازل ہوئے عربی زبان میں، ان کو جاننے کے لیے ہمیں عربی کی حاجت ہے۔ انگریزی جو ہمارے جو لوگ پڑھتے ہیں، انگریزی زبان سیکھنا کے لیے کیا بندہ کسی اردو والے کے پاس جائے گا کہ چائنیز والے کے پاس جائے گا بھائی بتاؤ انگریزی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے، ان کے بڑے بڑے جو انگریزی دان لکھ رہے ہیں ان کو پڑھیں گے، تب جا کے آپ کو انگریزی میں مہارت آئے گی۔ یہی معاملہ عربی کا ہے۔ عربی میں ہمیں لغت پڑھنی پڑتی ہے، عربی میں اشعار پڑھنے پڑتے ہیں، عربی ادب پر پوری کتب لکھی گئی ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف نہیں جا سکتے۔ اب وہ جاموس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس یعنی بھینس کے بارے میں، عربی میں جاموس کو بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال النووی فی المجموع، یعنی اس کے علاوہ جو لغت والے کیا کہتے ہیں۔ یہ تو ابھی انعام کی بحث چل رہی ہے کہ انعام کے بارے میں بھی کثیر امام نووی نے انعام میں اس کو بھینس کو شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی شامل کیا ہے، لیکن لغت والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تاج العروس میں ہے الجاموس نوع من البقر، بکر کی ایک بہن ہے، بکر کی قسم ہے، جو حکم اوپر والی چیز ہوگا اس کی قسم کا بھی تو وہی حکم ہوگا، بکر کی قسم ہے یہ۔ بکر کیا؟ گائیں۔ اور یوں ہی المعجم الوسیط، یہ میرے پاس بھی معجم الوسیط موجود ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، یہ کتاب موجود ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 166۔ الجاموس جمع جوامیس نوع من الابقار،
یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو. جو انڈر لائن میں نے کیا ہے جمع ہے جوامیس کی، یہ بھی گایوں کی ایک قسم ہے. تو جب گایوں کی قسم ہے تو بھائی اگر آپ بولیں بھائی نہیں ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، تو میں پھر بولوں گا صاحب بکروں کی قسمیں بتاؤ. پہاڑی بکرا، پاکستانی بکرا اور طرز کا ہوتا ہے، عرب والوں کے بکرے اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی حدیثوں سے بتاؤ. آپ بولو گے نہیں وہ بھی ان کی نوع ہی ہے. تو جب وہ نوع ہے، وہ قسم ہے، تو یہ قسم کیوں نکل جائے گی؟ تو اور جوامیس کے بارے میں علماء کے اقوال بھی موجود ہیں. اور الموسوعۃ الفقہیہ جو اب جدید تیار ہوا ہے، کویتیہ، اس کی جلد 5 صفحہ نمبر 81 میں ہے. فرماتے ہیں الشرط الاول هو متفق علیہ بین المذاہب ان تکون من الانعام وهي الابل اعرابا كانت او بخاتی والبقرۃ اہلیۃ والبقرۃ الاہلیۃ منها الجواميس. یعنی انعام کی تفصیل میں یہ بیان کیا کہ اونٹ بھی ہیں، خواہ وہ اونٹ عربی ہوں یا بختی اونٹ ہوں، اور اس کے علاوہ گائے والی گائے ہو، یا جو ہے اس کی قسم اسی میں سے ایک جوامیس یعنی بھینسیں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کتاب الاجماع ہے، امام ابو بکر محمد المنذر نیشا پوری، المتوفا 319 ہجری. اتنے پرانے بزرگ ہیں یہ. آج کل لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکل لے آتے ہیں چیزیں، نئی ریسرچ کرتے ہیں. ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین کو 1500 سال ہونے والے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے چلتے جائیں، یہی صراط مستقیم ہے. نیا راستہ نکالتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے 1500 سال کے مسلمانوں کو غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کیا فرماتے ہیں امام ابو بکر محمد بن منذر، اجمعوا علی ان حکم الجوامی حکم البقر. اجماع ہے اس بات پر. کتاب کا نام بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے، کتاب الاجماع، جس میں اجماع کا ذکر کیا گیا ہے. کن کن باتوں میں اجماع ہے؟ اس بات میں بھی اجماع ہے کہ بھینس کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ یہ گائے کی قسم ہے. گائے کی قسم ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے حوالہ جات ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان بھینس کی نر ہو یا مادہ قربانی کرے تو بلا خوف و خطر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قربانی مقبول ہوگی. وہی حکم ہوگا جو گائے کا ہے، اتنے ہی حصے اس میں باندھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے دل میں کوئی بات ایسی نہ لائے. بالکل یہ بزرگوں کا طریقہ. ہمارے ساتھ اتنے قابل بزرگ موجود ہیں جو قربانی بھینس کے قائل ہیں، اور بھینس کو وہ بکر کی قسم سمجھتے ہیں. جب قسم وہی ہے تو پھر حکم بھی اس کا وہی ہوگا.